السلام علیکم۔ انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ میر تقی میر کا بڑا مشہور شعر ہے کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے سبھی اس زلف کے اسیر ہوئے۔ یہ شعر میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ لبیک ہو، نون لیگ ہو یا پھر پیپلز پارٹی ہو، خواتین کے معاملے پر کسی نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ الیکشن کمیشن ایکٹ 2017 کا سیکشن ہے 206۔ یہ جو میں بات آپ تک پہنچانے لگا ہوں بڑی ذمہ داری سے، کیونکہ میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے۔ اس سیکشن کے مطابق ایک تو ہے کہ پارٹیوں نے خواتین کے لیے مخصوص نشستیں رکھنی ہیں ہر صوبے کے تناسب سے، اور دوسرا اس سیکشن کے تحت الیکشن ایکٹ میں پابند کیا گیا ہے ان سیاسی جماعتوں کو جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں کہ وہ جنرل نشستوں پر، یعنی عام انتخابات میں جو جنرل نشستیں ہیں وہاں پر 5% کوٹا خواتین کے لیے مختص کریں۔ لیکن بدقسمتی یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، وہ خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے ان کے حقوق کی تو بڑی بات کرتے ہیں، لیکن زمینی حقائق بالکل اس سے مختلف ہیں، اور لبیک کے تناظر میں بھی یہ حقائق بالکل مختلف ہیں۔ اب اس چیز کو آپ ذرا سمجھیے گا، اور میرا ویلاگ بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ تک کچھ ڈیٹے کے ذریعے حقائق پہنچائے جائیں، کیونکہ بعد میں کچھ سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں جی کہ ہمارے خلاف سازش ہو گئی ہے۔ اب یہ جماعتیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اگر الیکشن کمیشن یا قانون حرکت میں آتا ہے، یا کوئی الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ میں درخواست لے کر چلا جاتا ہے، کوئی شہری چلا جاتا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا وکیل چلا جاتا ہے، تو ان تینوں جماعتوں کا جو نشان ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، یعنی کرین جو لبیک کا نشان ہے، شیر جو نون لیگ کا ہے، اور تیر جو پیپلز پارٹی کا نشان ہے۔ وہ کیوں؟ اب اس چیز کو آپ سمجھیں۔ لبیک نے جو قومی اسمبلی کی نشستیں کے لیے ٹکٹ جاری کیے ہیں، اس میں پنجاب کی حد تک ہمیں خواتین دکھائی نہیں دے رہی، تو اس ریس سے آپ پھر باہر ہو جاتے ہیں، چونکہ الیکشن کمیشن نے یا 2017 کا جو ایکٹ ہے وہ پابند کیا ہے کہ مخصوص نشستیں الگ میٹر ہے، خواتین کے لیے 5% کوٹا آپ نے رکھنا ہے۔ اگر اسی طرح پنجاب کی بات کی جائے صوبائی اسمبلی کی، تو 257 نشستیں ہیں۔ تو میں نے جہاں تک یہ لسٹ پڑھی ہے جو مجھ تک پہنچی ہے، اس کو میں نے 3-4 دفعہ غور سے دیکھا کہ آیا اس میں وہ کوٹا پورا کیا گیا ہے یا نہیں۔ اگر 257 حلقے ہیں پنجاب کے، تو 257 آپ نے ٹکٹیں دی ہیں، تو وہ تناسب بنتا ہے 5% کا 15 نشستیں۔ تو 15 نشستیں بالکل بھی لبیک نے اپنے اس کوٹے میں نہیں رکھی، اور الیکشن کمیشن کیا پابند کرتا ہے کہ 5% کوٹا خواتین کو دینا ہے۔ اگر لاہور شہر کی بات کی جائے، تو نہ قومی یعنی 14 قومی کے اسمبلی کے حلقے ہیں اور 30-31 صوبائی حلقے ہیں، تو یہاں پر ایک بھی ٹکٹ لبیک کی جانب سے کسی خاتون کو نہیں دیا گیا، اور یہ ہب ہے، دارالحکومت ہے لاہور پنجاب کا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں، انہوں نے صوبائی اسمبلی کی 242 نشستیں دی ہیں، جن کو ٹکٹیں دی ہیں، باقی انہوں نے حلقے خالی چھوڑے ہیں۔ تو صرف 9 خواتین ایسی ہیں جن کو انہوں نے جنرل نشستوں پر ٹکٹ دیے ہیں، اور اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں ایک بھی خاتون کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا، یعنی نہ لبیک نے دیا نہ لاہور نے دیا۔ اب نون لیگ کی بات کرتے ہیں جی، نون لیگ نے 15 سے 16 حلقے خالی چھوڑے ہیں جو ان کے اتحادی ہیں ان کے لیے، جس طرح استحکام پارٹی ہے اور کاف لیگ نے بھی یہاں پر صوبائی اسمبلی میں اپلائی کیا ہے، کچھ حلقے انہوں نے چھوڑ دیے ہیں، ابھی تک ان کا اتحاد تو نہیں ہو پایا، یہ تو الیکشن سے 1-2 روز قبل پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ 282 ٹکٹیں تقسیم کی ہیں نون لیگ نے، اور وہ تناسب بنتا ہے 297 کا 15%، اور اس حساب سے اگر ان کی 288 ہیں تو وہ 14 بن گئی نشستیں۔ لیکن انفارچونیٹلی کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ نون لیگ نے بھی صرف 4 خواتین کو جنرل نشست پر ٹکٹ دیا ہے پنجاب میں، صرف 4 خواتین کو۔ اور اگر ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور میں شریف فیملی نے یہ ایک ٹکٹ دیا ہے، اور وہ بھی اپنے پاس رکھی ہے، یعنی مریم نواز کو صرف ٹکٹ دیا ہے، وہ بھی PP 159 کا، یعنی 159 کا، اور نون لیگ نے بھی، اور اس کے علاوہ لاہور میں کسی کو ٹکٹ نہیں دیا۔ اب جو بات میں نے شروع کی کہ ہم ہوئے تم ہوئے میر ہوئے کہ سبھی اس زلف کے اسیر ہوئے، یہ ایک قانونی حکم ہے، یہ ایک قانونی پہلو ہے، اور اگر اس قانونی نقطے کو بنیاد بنا کر کوئی الیکشن کمیشن میں چلا جاتا ہے یا کوئی سپریم کورٹ میں یا کسی عدالت میں چلا جاتا ہے، تو مسئلہ
خراب ہو سکتا ہے، وہ الیکشن کے بعد بھی خراب ہو سکتا ہے یا الیکشن کے پہلے بھی خراب ہو سکتا ہے۔ یا تو یہ دو بڑی جماعتیں ہیں، چلے لبیک کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، جو نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے، دو بڑی جماعتیں ہیں، ان کی قانونی ٹیمیں ہیں، یہ الیکشن پروسیس کرتی آئی ہیں پچھلے 40-50 سال سے، تو انہیں تو اس بریکی کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو پھر لگتا ہے دانستہ یا نادانستہ طور پر یہ حکم رکھا گیا ہے کہ کل کو اگر الیکشن ڈیلے کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ ابھی تو کچھ دن ہیں الیکشن ہونے ہیں یا نہیں، یہ کنفیوژن ہے۔ تو لبیک کا بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ان کی قانونی ٹیم ہے، کیا ان کے مد نظر یہ نقطہ تھا یا نہیں تھا۔ کچھ جو میں نے جب یہ ٹویٹر پہ لکھا تو کچھ فیڈ بیک بھی آیا ہے، ایک دوست نے ہماری انفارمیشن میں بھی اضافہ کیا کہ یہ وہ ہوتا ہے کہ خواتین انٹرسٹڈ کتنی ہیں، جب وہ اپلائی کرتی ہیں تو وہ کوٹا دیکھا جاتا ہے، اور پھر جو سیاسی جماعتیں ہیں اگر انہوں نے یہ کوٹا پورا نہ کیا ہو تو وہ الیکشن کمیشن اگر نوٹس لیتا ہے تو وہ وہاں پر یہ اپلی کر سکتی ہیں کہ ہمارے پاس درخواستیں ہی اتنی آئیں، جتنی درخواستیں آئیں اس تناسب سے ہم نے یہ کوٹا مختص کر دیا۔ بہرحال یہ جو تینوں جماعتوں کا میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں، چونکہ خواتین اس معاشرے کا اہم حصہ ہیں، اور اگر میں لاہور کی بات کروں تو جتنے قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، مرد اور خواتین ووٹرز کا بہت کم، یعنی چند ہزار کا ہی اس میں فرق آتا ہے، اس کے علاوہ زیادہ فرق نہیں آتا۔ تو لاہور ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ صوبائی دارالحکومت ہے، اور یہاں پر تو کم از کم جو بڑی جماعتیں ہیں انہیں اپنا کوٹا مختص کرنا چاہیے تھا، خواتین کے لیے اپنا کوٹا مختص کرنا چاہیے تھا، جو انفارچونیٹلی نہیں کیا گیا۔ چلے لبیک کا ایک قصہ ہم رہنے دیتے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ خواتین نے اپلائی نہ کیا ہو، لیکن بہرحال اگر یہ قانونی پہلو اٹھتا ہے تو اس کا جواب تو دینا پڑے گا۔ وہ انتخابات ہونے کے بعد بھی جو ہمیں ذرائع نے بتایا کہ انتخابات ہو بھی جائیں تو پھر بھی یہ قانونی پہلو اٹھ سکتا ہے۔ تو یہ تو تھی تین جماعتوں کی کہانی، یعنی لبیک، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اور اگر جماعت اسلامی کی بات کی جائے تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جی کہ انہوں نے اپنا کوٹا پورا کیا ہے اور ان چیزوں کو سامنے رکھا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے سب سے زیادہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خواتین کو سیٹیں دی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ 9 مئی کے تناظر میں انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہو، لیکن بہرحال انہوں نے دی تو ہیں۔ جہاں تک ان تین جماعتوں کا تعلق ہے، وہ جو ڈیٹا ہمارے سامنے آیا ہے اس میں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف نظر ہی کیا گیا ہے، جو انہیں نہیں کرنا چاہیے، چونکہ خواتین کو بھی اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کو ہے۔ کوئی اپلائی کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر کوئی اپلائی نہیں کرتا تو یہ بھی کسی سیاسی جماعت کا پھر اس کے لیے المیہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی جماعت میں خواتین کو اس طرح موبلائز نہیں کیا۔ اب یہ نون لیگ کی جانب آپ یہ دیکھیں یا پیپلز پارٹی کی جانب آپ نظر دہرائیں کہ آصفہ بھٹو بہت ایکٹیو ہوئی ہیں، اس کے علاوہ مریم نواز خود ایکٹیو ہیں، وہ پی ایم یا سی ایم کی کینڈیڈیٹ بھی کے طور پر بھی سامنے آ رہی ہے۔ جو بتایا جاتا ہے بظاہر جو نون لیگ دعوے کرتی دکھائی دیتی ہے، اور مریم نواز کی جو اپنی بھی کمپین ہے، لیکن خواتین کے میٹر پر وہ آپ دیکھ لیں کہ یہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں کہاں پر کھڑی ہیں۔ اور لبیک کا میں نے آپ کے ساتھ بتا دیا ہے جی کہ صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو، ان کی جانب سے بھی ان کی پیروی اس تناظر میں کی گئی ہے۔ دوسرا، حافظ سعد رضوی نے جو طلعت حسین کو انٹرویو دیا ہے، اس انٹرویو کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آئندہ کچھ روز میں اس کا تقابلی جائزہ لے کر آپ تک وہ بھی معلومات پہنچائی جائے گی کہ وہ کتنا فائدہ مند ہوا یا اس کا کوئی نقصان ہے۔ لیکن حافظ سعد حسین رضوی نے اس میں ایک یہ بات ضرور کی ہے کہ فیض آباد دردناک کمیشن میں ہم تو انتظار کر رہے ہیں، ہمیں بلایا جائے اور ہمارا موقف سنا جائے۔ تو دوستو، جو چیزیں سامنے آئیں گی ہم آپ تک شیئر کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔